بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کے صحرا میں ایک وادی تھی، ویران سنسان، پانی کا نام و نشان نہیں۔ پھر ایک دن آسمان سے وحی کا حکم اترا اور ایک باپ اپنے ننھے بیٹے اور بیوی کو اسی بے آب و گیا زمین پر چھوڑ گیا۔ نہ پانی نہ سایہ، صرف جلتی ہوئی ریت اور تپتی دھوپ، مگر پھر بھی ایک ماں کی تڑپ نے ریت کو چیر دیا اور زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں بعد میں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی گئی اور صدیوں تک ہر قوم، ہر حکمران نے اس کی تعمیر و حفاظت میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ ہے مکہ، معجزات کی وادی، امن کا گھر اور زمین کا سب سے پہلا قبلہ۔ اور آج ہم اس کے راز اور تاریخ کے اس سنہری بابوں کو کھولنے جا رہے ہیں جن کے بغیر مکہ کی عظمت کو سمجھنا ممکن نہیں۔ مکہ مکرمہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ام القریٰ یعنی شہروں کی ماں کہا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو اپنے فضل سے رزق عطا فرما۔ یہاں کی ریت پر انبیاء کے قدموں کے نشان ہیں، یہاں کی ہوا میں وحی کی خوشبو ہے، یہاں کے پہاڑ اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ شہر اللہ کے خاص بندوں کا مسکن رہا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ناظرین، مکہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں داخل ہونے والے کو امن ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہے۔ مکہ کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تو زمین کا سب سے بہترین اور سب سے زیادہ محبوب شہر ہے، اور اگر تیرے لوگوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ ناظرین، مکہ صرف ایک شہر نہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے، قبلہ ہے، اور ہر نماز میں دنیا کے کروڑوں مسلمان اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی ہے بیت اللہ، زمین کا پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا، وہ گھر جس کا طواف، اس کی زیارت اور اس میں عبادت دنیا کے ہر مسلمان کا خواب ہے۔ تاریخ کے سب سے پہلے دور میں جب زمین نئی بنی تھی، اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر اپنے رب کا گھر تعمیر کریں۔ یہ کعبہ کا پہلا ڈھانچہ تھا، نورانی ہاتھوں سے بنایا گیا جو اللہ کی عبادت کے لیے تھا۔ فرشتے اس کے گرد طواف کرتے، تسبیح کرتے اور اس گھر کو زمین پر اللہ کی رحمت کا پہلا مرکز بناتے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ جگہ اللہ کی توحید کی سب سے پہلی علامت بن گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے، ان کا دل اپنے رب کے قریب ہونے کو تڑپتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ اسی جگہ اپنا گھر تعمیر کریں جہاں فرشتوں نے پہلے بیت اللہ بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین سے پتھر جمع کیے، کہیں سے یمن کے، کہیں سے شام کے اور کچھ جنت سے بھی لائے تھے۔ یوں بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ ہوئی اور یہ گھر قیامت تک اللہ کے ذکر کا مرکز قرار پایا۔ یہاں سے انسانیت کی عبادت کا سفر شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو یہ عظیم ذمہ داری ملی کہ وہ بیت اللہ کی خدمت اور اس کی دوبارہ تعمیر کریں۔ وقت اور طوفان کے اثر سے کعبہ کے کچھ حصے کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے والد کی نشانی اور اللہ کے گھر کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے پتھروں کو دوبارہ جمایا، بنیادیں مضبوط کیں اور کعبہ کو اسی مقام پر قائم رکھا۔ اس تعمیر نے اللہ کے گھر کو نسل در نسل عبادت کا مرکز بنائے رکھا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کا گھر ہر دور میں محفوظ رہے گا۔ صدیوں بعد اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ کی اس بے آب و گیا وادی میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میرا گھر تعمیر کرو۔ دونوں باپ بیٹا تپتے سورج کے نیچے ننگے ہاتھوں پتھر اٹھاتے، بنیادیں کھودتے اور دیواریں کھڑی کرتے تھے۔ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو پتھر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جوڑ کر اللہ کا گھر تعمیر کرتے۔ جب اونچائی زیادہ ہو گئی تو ایک پتھر لایا گیا، مقام ابراہیم،
جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مکمل کی۔ دیوار کے کونے میں اللہ کی نشانی حجر اسود نصب کیا گیا۔ تعمیر مکمل ہونے پر دونوں باپ بیٹے نے ہاتھ اٹھا کر وہ مشہور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین، یہ تعمیر رہتی دنیا تک عبادت کا مرکز بن گئی اور آج ہر حاجی اسی گھر کا طواف کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد صدیوں بیت گئیں۔ مکہ میں مختلف قبائل آ کر آباد ہونے لگے، جن میں ایک طاقتور قبیلہ تھا عمالقہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ کی عمارت پرانی اور کمزور ہونے لگی، تو عمالقہ نے اس کی مرمت اور دوبارہ تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے مضبوط پتھروں اور لکڑی کا استعمال کیا، دیواروں کو اونچا کیا اور کعبہ کی شکل کو بہتر بنایا۔ یہ تعمیر طویل عرصے تک قائم رہی اور مکہ آنے والے قافلوں کو دور سے ہی اللہ کے گھر کی شاندار جھلک دکھائی دیتی تھی۔ عمالقہ کی یہ خدمت تاریخ کے صفحات میں یاد رکھی گئی۔ عمالقہ کے دور کے بعد مکہ کی حکمرانی ایک اور معزز قبیلے کے ہاتھ آئی۔ یہ تھے بنی جرہم۔ بنی جرہم نے مکہ میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور کعبہ کی خدمت کو اپنا سب سے بڑا اعزاز سمجھا۔ وقت کے اثرات سے کعبہ کی عمارت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے بنی جرہم نے اس کی مرمت اور تعمیر دوبارہ کی۔ انہوں نے دیواروں کو مزید مضبوط بنایا، فرش کو بہتر کیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ صاف ستھرا رکھا۔ بنی جرہم کے زمانے میں حجاج اور قافلوں کی تعداد بڑھنے لگی اور مکہ کی رونق دن بدن بڑھتی گئی۔ یہ تعمیر طویل عرصے تک قائم رہی اور تاریخ میں بنی جرہم کو کعبہ کے خادمین کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بنی جرہم کے بعد مکہ کی قیادت قصی بن کلاب کے ہاتھ میں آئی۔ وہ قریش کے معزز سردار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ قصی بن کلاب نے مکہ کو دوبارہ منظم کیا، قبائل کو متحد کیا اور کعبہ کی خدمت کو اپنا فرض اول سمجھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو چکی ہے اور مرمت کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا۔ قصی نے نہ صرف دیواروں کو مضبوط کیا بلکہ کعبہ کے ارد گرد کے علاقے کو بھی خوبصورت بنایا۔ انہوں نے بیت اللہ کی نگرانی، حاجیوں کی خدمت اور مکہ کی انتظامی ذمہ داریاں اپنے قبیلے قریش کے سپرد کر دیں، جو نسلوں تک یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ قصی کی یہ تعمیر تاریخ میں ایک اہم سنگ میل تھی، جس نے کعبہ کو آنے والے بڑے دور یعنی قریش کی عظیم تعمیر کے لیے تیار کر دیا۔ ناظرین، جب سیلاب سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو قریش نے مرمت کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جوانی میں پتھر اٹھا کر حصہ لیا اور حجر اسود کو نصب کرنے کے تنازع کو نہایت حکمت سے حل کیا۔ اس کے بعد اسلامی خلافت کے دور میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل نقشے پر تعمیر کیا، حتیم کو شامل کیا اور دروازہ زمین کے برابر رکھا۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے عبد الملک کے حکم پر اسے جاہلیت کی شکل میں واپس کر دیا، حتیم کو باہر نکال دیا اور دروازہ اونچا کر دیا۔ اس کے بعد عثمانی سلاطین نے کئی بار مرمت اور مضبوطی کا کام کیا، خاص طور پر سیلاب یا زلزلے کے بعد۔ ناظرین، سعودی دور میں خانہ کعبہ کی سب سے بڑی توسیع اور مضبوط تعمیر ہوئی۔ 1950 کی دہائی میں شاہ سعود نے پرانی عمارت کی مرمت کرائی۔ شاہ فہد اور شاہ عبداللہ کے دور میں جدید سہولیات، ایئر کنڈیشن سسٹم، سنہری دروازے اور حرم مکی کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع مکمل کی گئی۔ ناظرین، آج کا خانہ کعبہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی مکہ کی تعمیر کی معلومات۔ اب ہم بات کرتے ہیں غلاف کعبہ کی۔ غلاف کعبہ ایک خاص قسم کا لباس ہے، سیاہ ریشمی کپڑا جس پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے قرآنی آیات کڑی جاتی ہیں۔ یہ ہر سال 9 ذی الحج کو بدلا جاتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس لمحے کو عقیدت سے دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی عزت اور شان کی علامت ہے، اور کعبہ کے پاس ایک اور مقدس نشانی موجود ہے جس کو مقام ابراہیمی کہتے ہیں۔
یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ آج بھی اس پر آپ کو ان کے قدموں کے نشان نظر آئیں گے۔ قرآن میں حکم ہے کہ یہاں نماز ادا کرو، اسی لیے طواف کے بعد مسلمان یہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایمان، قربانی اور اللہ کی دوستی کی زندہ یادگار ہے۔ ناظرین، کعبہ کے پاس ایک ایسا چشمہ ہے جس کا پانی صدیوں سے بہہ رہا ہے۔ یہ ہے آب زمزم، وہ مبارک پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ کے حکم سے زمین سے پھوٹا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی اور پھر یہ چشمہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ آج بھی لاکھوں حاجی اور زائرین اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ یہ پانی صرف پانی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور کرامت کی نشانی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ ناظرین، صدیوں کی داستان، انبیاء کی محنت اور مومنین کے جذبے کا یہ عظیم شاہکار خانہ کعبہ آج بھی اللہ کے گھر کی صورت میں ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر دل امن پاتا ہے، جہاں ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے اور جہاں ہر زبان دعا میں کھل جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت میں زندہ رکھے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اس کی حرمت کا پاس رکھنے والا بنا، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اسلام کی تاریخ کے مزید سنہری واقعات دنیا تک پہنچا سکیں۔